السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میزبان دوست سعید علی بابا اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل کے اوپر آپ میری رپورٹنگ دیکھتے رہتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا میرا موضوع جو ہے وہ ہٹ کے ہے، لیکن چونکہ بات پراؤڈ آف پاکستان کی ہے اور یوتھ آف پاکستان کی ہے، تو اس لیے میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں انٹرویو کرنا اور آپ تک یہ معلومات پہنچانا ضروری تھا کہ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں۔ نام تیمور افضل ہے، کوٹلی ستیاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ بڑا پیارا سا ہمارا یہ نوجوان، میں نے اس کی کچھ چیزیں دیکھی سنی تو میرے دل میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ ایسی یوتھ کو، ایسے نوجوان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لانا چاہیے، دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، جو لوگ چھوٹی عمر میں بڑے خواب دیکھتے ہیں اور بڑے ڈریمز کی اچیومنٹ کے لیے پھر ریئل سٹرگل بھی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارا یہ شہزادہ بھائی تیمور افضل، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور باقی باتیں پھر آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تیمور افضل بھائی، یہ جو آپ کی چھوٹی سی عمر میں، ایک تو یہ آپ کا یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے، پہلے تو یہ بتائیں یہ کانسیپٹ آئیڈیا کہاں سے اور کس طرح آپ نے شروع کیا؟ بیسیکلی یہ جو ہے یہ ایک سروسز بیسڈ کمپنی ہے، اور یہ کالج کے بعد جو میں نے ایک تھیوری پڑھی تھی، وہ تھیوری پڑھنے کے بعد میں نے سوچا یہ چیز کہ کوئی ایک ایسی چیز جو میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواؤں۔ تو بیسیکلی جو ہے میری الیکٹرانکس بیس اسٹڈی تھی، تو پھر الیکٹرانکس کو ہی لے کے میں مارکیٹ میں آیا اور میں نے اپنی سروسز کو انٹروڈیوس کروایا، اور مجھے ایک اچھا رسپانس ملا، اور میں بزنس کی لائف میں جو ہے لنکڈ ان ہوا۔ پھر اس کے بعد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے کھولے، اور ایک سے ایک جو مجھے نالج تھا جس چیز کا، وہ میں مارکیٹ میں لے کے آیا، اور چین ٹو چین وہ کام چلتا رہا۔ پنڈی اسلام آباد میں بھی پرفارم کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ریئل اسٹیٹ میں قدم رکھا، ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ملا۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھا، یہ جو آپ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، جی اپنے ریئل اسٹیٹ میں بھی چل رہے ہیں، مارکیٹنگ بھی ہے بہت ساری، میں نے اکثر لوگوں کو نا یہ دیکھا ہے کہ اس سٹیج تک آتے آتے وہ ان کی ایج جو ہوتی ہے نا 40-50 سال کراس کر جاتی ہے۔ تو جو میرا انٹرویو کرنے کا مقصد بھی تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں جب آپ نے یہ ڈریمز دیکھے اور اس کے اوپر آپ آج الحمدللہ اس لیول تک آپ آ گئے ہیں، تو کیا مطمئن ہے اس سٹیج سے، یا اس سے بھی مزید آگے کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، کس سے بھی آگے بڑھنا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی بڑی کم نوازی رہی ہے، اور اس فیلڈ میں بالکل مطمئن ہوں، اور یہ ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور دیتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، کہ اس کے پیچھے صرف آپ کے پاس ایک آپ کی نیت ہے اور محنت ہے۔ پھر آپ وہ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر دروازے کے بعد ایک دروازہ جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اور باقی جہاں تک آپ کا دوسرا سوال رہا، تو اس کے علاوہ بھی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچیومنٹس اور گولز ہوتے ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک زندگی کا سفر ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سفر کا ایک حصہ ہے جس میں سے میں ابھی کرنٹ موو کر رہا ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا ستی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا بزنس، ٹھیک ہے، اور ویورز ہم اس میں اچیومنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن بھی اپنے اس بھائی سے پوچھیں گے، لیکن وہ آخر میں پوچھیں گے۔ ابھی ان کی زندگی کے ایک اور جو ہے نا چھپا ہوا گوشہ، میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے سیاست، پولیٹکس۔ اور سیاست پوری دنیا میں تو سیاست خدمت کا نام ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں بھی سیاست بیسیکلی خدمت ہی کے لیے ہوتی ہے، ان پسے ہوئے عوام کے لیے، ان لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھانا جن کی آواز ایوانوں تک، حکمرانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو جو بندہ یہ بیڑا اٹھاتا ہے وہ سیاستدان کہلاتا ہے، اور بیسیکلی اس کا مقصد خدمت ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی ستی جو ہے، ان کے ذمہ بھی کچھ ڈیوٹیز آ رہی ہیں سیاست کی طرف بھی، اور یہ کالج لائف میں بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ کافی ان رہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیا پالیٹکس کا کچھ آپ ذرا ویورز کو خود ہی بتائیں، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
بیسیکلی میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کام پرفارم کرنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس انسان نے کوئی نہ کوئی اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک سوشل ایکٹیویٹی کا ایک کارنر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سیاست میں ہی آ کے کریں. جس انسان میں سوشل ایکٹیویٹیز یا کہ عام کسی بھی فیلڈ میں، اگر بزنس میں ہے تو آپ بزنس میں بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے لیے راستے آسان کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر ہم لوگ جیسے کہ نوجوان ہیں ہمارے، آپ یورپ کو دیکھ لیں، لازماً بات ہے پڑھائی کو وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف کا بھی ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے. پورے دن میں ایک کارنر پڑھائی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ اور ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ کے اپنے پریکٹیکل پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اگر وہ اپنا ڈسپلن بنائے. اور سیاست کے حوالے سے یہاں بات آ جاتی ہے، خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ تبدیلی ہم سے ہے. تو بیسیکلی تبدیلی کا جو ہے وہ خان صاحب تبدیلی اکیلے نہیں لا سکتے، یہ سب کے لیے ہے. کوئی بھی انسان ہے، خواہ آپ ہیں، میں ہوں، دوسرا تیسرا، اگر ہر انسان اپنی زندگی کا خود سے احتساب کرے اور اپنا ڈسپلن بنائے تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ہمارا پاکستان بہتر ہو جائے گا. اور باقی مجھے اپنے علاقے میں کوٹلی ستیاں بڑی پسماندہ تحصیل ہے ایز کمپیئر ٹو مری اور کوہوٹا. تو جب بھی میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورتی اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہر اعتبار سے پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، انجینئر، ہر اعتبار سے، لیکن وہ اپنے علاقے میں واپس ان کا بھی کوئی انٹرسٹ اور رجحان نہیں رہتا. تو میرا یہ سب کو بھی یہ میسیج ہے، اپنی تحصیل کے لوگوں کو بھی یہ میسیج ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے علاقے میں تھوڑا تھوڑا بھی انٹرسٹ لیتا ہے تو ہمارا علاقہ ڈیولپ ہو جائے گا. ہر انسان یہاں شہروں میں آ کے زندگی گزر بسر نہیں کر سکتا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اگر ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو شہروں میں آنے کی ضرورت ہے. اچھا، تھوڑا سا اس میں نا آپ کے لیے، آپ کو یوتھ کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یوتھ ہی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو پہلے تو یہ کہ یوتھ میں اب اس حکومت نے آپ کو کس عہدے کے لیے، اور یہ کیا سلسلہ ہوگا؟ بیسیکلی میں نے بہت پہلے بھی پرفارم کیا اپنی تحصیل میں، انفارمیشن سیکٹری رہا ہوں میں. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ میں کینڈیڈیٹ ہوں پریزیڈنٹ یوتھ ونگ کوٹلی ستیاں کے لیے. تو بیسیکلی وہاں پہ آنے کا میرا مقصد یہ ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر پارٹی کی عادت نے مجھے موقع دیا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کے میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، ان میں ایک اویئرنیس لائی جائے، خواہ وہ تعلیمی اعتبار سے ہے، خواہ کاروباری اعتبار سے ہے، یا خواہ وہ کوئی اور زندگی کے جو روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے خود کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے، خود کو ایکسپوز کرنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ نوازتا ہے یہ ذمہ داری تو اس کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دے اور میری رہنمائی کرے اور مجھے میرے مشن میں کامیاب کرے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے جو ساری لائف پالیٹکس پاکستان میں دیکھی نا کہ تمہیں بھائی ووٹ تب دیں گے نالی پکی کرا دو، ووٹ تب دیں گے ہمارے گاؤں میں بجلی لگوا دو، ٹیلی فون، یہی ہوتی تھی ساری چیزیں. تو یہ دنیا بدل رہی نا. جو خان صاحب کا ایک نعرہ نیا پاکستان، تو نیا پاکستان، خیر وہ سیاست ایک الگ چلی جاتی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن میں جو چیز آبزرو کرتا ہوں، آپ جیسی یوتھ نوجوان جو ہیں، یہ اب ہم لوگوں سے زیادہ سوچتے بھی ہیں اور سوالات بھی ہم سے زیادہ کرتے ہیں. اور ان کی جو سوچ ہے وہ گلیوں نالیاں پکی کرانے سے اور ٹیلی فون بجلی لگوانے سے ہٹ گئی ہے. اور اکثر میں جب یوتھ سے بات چیت ہوتی ہے، میری انٹرویوز ہوتے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ایجوکیشن کی طرف سوچ رہے ہیں، ریفارمز کی طرف سوچ رہے ہیں. اور پلس جیسے اب آپ نے کہا کوٹلی ستیاں اتنا خوبصورت علاقہ ہے، تو یہ ٹورزم کے ذریعے بھی ڈیولپمنٹ کی طرف سوچتے ہیں. تو آپ سے بھی، تو آپ کی جو یوتھ ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے اور کیا آپ سے سوالات کرتے ہیں جو آپ کے علاقے کے نوجوان بچے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کو وہ کیا کرتے ہیں اور آپ ان کو کیسے آگے ان ڈریمز کو، ان باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے بیسیکلی جو سیاسی شعور ہے وہ خان صاحب نے پیدا کیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھی. خان صاحب کے بتانے کے بعد اب تقریباً ہر بندہ
زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ جانتا ہے. باقی جہاں تک رہی علاقے کی بات اور یوتھ کی بات، تو بہت سارے ایسے لوگ ہم سے پہلے بھی رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اور بڑی اسٹرگل کی ہے اپنے علاقے کے لیے اور علاقے کے نوجوانوں کے لیے، کہ اگر کسی میں کہیں کسی بھی زندگی کے طرز عمل میں اگر شعور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ صرف ایک بندے تک محدود نہیں رہتا، اس کے گھر تک جاتا ہے، اس کے خاندان تک جاتا ہے، اس کے دوستوں میں جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو بیسیکلی میرا بھی اپنے دوستوں بھائیوں کو یہی جواب ہے جو مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یا جن کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، کہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے. اگر اس کی نیت اچھی ہے اور اس کی نیت صاف ہے تو اس کو اس کے رزلٹ ضرور ملیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بزنس مین ہی ہو. چلے میں آپ کو ایک کوشچن تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. کوٹلی ستیا میں آپ اپنی یوتھ کے لیے آپ کو اس عہدے کی نامینیشن مل جاتی ہے، خدمت ہے نا، جو میں نے سٹارٹ میں کہا خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو آپ کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، اس عہدے پہ آپ کو یہ ڈیزگنیشن دے دی جاتی ہے، تو آپ کوٹلی ستیا کی یوتھ کے لیے کیا پلان ہے؟ آپ وہاں پر کیا بہتری لانا کیا آپ کی سوچ میں؟ جو میرے بھائی کوٹلی ستیا میں ہی رہتے ہیں اور جن کا کام کاروبار وہاں پہ ہی ہے، یا بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ہمارا ویزا لگے اور ہم باہر چلے جائیں اور وہاں جا کے مزدوری کریں، تو میرا ان بھائیوں کو بھی یہ میسیج ہے کہ پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ سب بھائی یہاں کے شہزادے ہو. جو محنت جو اسٹرگل آپ نے وہاں جا کے کرنی ہے وہ اسٹرگل آپ اپنے علاقے میں کریں، اپنے ایریاز میں کریں، آپ کو اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ملے گا، اور یہاں پہ رہ کے اپنا چھوٹا چھوٹا بزنس بھی جو ہے اسے ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. اور جو بندہ جس فیلڈ سے ہے، میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ انسان کام کرنے والا ہو اور اس کو یہاں پاکستان میں کام نہ ملے. بالکل کام ہے. کام ان لوگوں کے لیے جو لوگ کام کی نیت سے نکلتے ہیں. جو میری طرح سوئے ہی رہتے ہیں تو وہ پھر کام تو کوئی نہیں نہ کر سکتے. ایگزیکٹلی میں تو سب کو یہی بات کہوں گا. اور یہاں پہ بھی ابھی بھی جس میں مطلب کرنٹ پوزیشن پہ ہوں، یہاں پہ بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے، میرے ساتھ جتنے ہیں کام کرنے والے وہ سارے آلموسٹ ینگ ہی ہیں، اور جو یہاں پہ میرے پاس آتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اویئر بھی کروں، ٹرین بھی کروں، اور مارکیٹ میں وہ اچھا کام پرفارم کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف یہاں پہ پراپرٹی کا کام نہیں کیا جاتا، جو بندہ جس فیلڈ کا ہے اس کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں، اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بھی یہ چیز بڑی ہی مثبت ہوگی اگر ہر بندہ اس سوچ کو لے کے چلے، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، پاکستان کے لیے ادا کرے، خود کو تو اسے رزلٹ ملے گا ہی ملے گا. اچھا تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، یہ مطلب پارٹیاں تو بہت ساری ہیں نا، بہت ساری، تو یہ آپ یہ جو نوجوان ہیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بہت زیادہ نوجوان جو ہے نا، یہ یوتھ کی جو یہ پی ٹی آئی ہے اس کی طرف خان صاحب یہ کس بات سے آپ انسپائر ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ جوانوں کی جو نوجوان اسٹوڈنٹ یوتھ بچے یہ بہت لائک کرتے ہیں؟ اور ابھی بھی میں سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو یہ بحث مباحثہ چلتا ہے نا، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو کچھ ایسے لفظ لے کے پتہ نہیں یوتھ کے کیا، اور وہ پھر ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے سوال کر رہے، اور یہ بچے اس کو نا مطلب اپنے علم اپنے نالج کے مطابق بڑا ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نوجوانوں کو کیا ہے، عمران خان نے کیا گدڑ سنگھی سنگھا دیا ہے کہ اب سب لوگ جو ہے نا، یہ بچے اور جوان زیادہ تر جو ہے نا، وہ جیسے بھی حالات ہوں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی بس چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ویسے جو بیسیکلی آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا، اس میں بڑا جو شارٹ اینڈ سمارٹ سا آنسر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خان صاحب نے ہر سوئے ہوئے کو جگایا ہے، اور باقی اس سے پہلے کے بھی جو ہمارے پولیٹیشینز رہے ہیں، میں نہیں کہتا کوئی برا ہے، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، ان کی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے پرفارم کیا، آج وہ چلے گئے. بیسیکلی اب کا جو نظام ہے اور خان صاحب نے جس سوچ کو پروموٹ کیا تھا، اگر وہ سوچ ہر دوسرے تیسرے پورے پاکستان میں بہت سارے جوان ہیں بڑے قابل ہیں، اگر وہ اس سوچ کو پروموٹ کریں گے تو وہ ہم سب کے لیے بہتری ہے، ہمارے آنے والے کل کے لیے بہتری ہے. خان صاحب نے جو اسٹرگلز کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور خان صاحب کا نظریہ بہت اچھا ہے، محب وطن انسان ہیں. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ختم بھی کی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وہ ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی اپنی ذات کے لیے کوشش نہیں کر رہے، وہ بیسیکلی پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے کل کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا پاکستان کا جو کانسیپٹ انہوں نے رکھا ہے وہ یہی ہے، نیا پاکستان کے جہاں پہ
ہر اعتبار سے خواہ وہ تعلیمی اعتبار ہے، خواہ وہ آپ کے لاز ہیں، خواہ پولیس، مطلب کوئی بھی آپ سیکٹر اٹھا لیں تو اس میں بہتری ہے. ان کی جو سوچ ہے اور ان کے جو پلانز ہیں، وقتی ہر انسان کو تکلیف ضرور ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ ان کو رلاؤں گا میں. تو یہ رونے والا ہر وہ بندہ ہے، خواہ وہ پارٹی کا بھی بندہ ہے جس میں جو مطلب کرپٹ ہے، غلط کیا جس نے، تو جو کرپٹ ہے، جو انسان ہارڈ ورکر ہے، یا جس انسان کی آپ کہہ لیں کہ لائن جو ہے وہ بالکل مطلب حلال کی جو کما کے کھاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ وہ ایک اور بات آ جاتی ہے، لاک ڈاؤن. بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہو گیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں چور بازاری بند ہو گئی ہے. اچھا جی، چلے سیاست میں زیادہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں وڈیاں دی گال وڈیاں تے رہن دو. آپ نوجوان ہیں تو تھوڑا سا یہ جو آپ کی اچیومنٹ تھی، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نوجوان یوتھ جو ہے وہ لائف میں اگر کوئی ایسی اچیومنٹ کرتی ہے، اور آپ چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ، اب میں وہ انکم ٹیکس والے پڑھ جائیں گے، ساری معلومات نہیں، تو جو آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو مقام دیا اور اللہ مزید اچھا دے. میں سب کے لیے دعا گو ہوتا ہوں کہ میرے ملک کے بچے ہیں. آپ جب ترقی کرتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ستی صاحب، یہ کوئی ایسا کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسی چیز جو اس وقت میرے آپ بول ٹی وی آفیشیل سے دیکھ رہے ہیں، یوتھ دیکھ رہی ہے، ان کے لیے کوئی ایسا فارمولہ کہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھیں اور آپ کی طرح اچھی اچیومنٹ، اچھا کیریکٹر اور اچھے طریقے سے اپنی عزت، مال، دولت، خوشحالی اس میں آگے بڑھیں. کوئی جو آپ نے نسخہ کوئی اپلائی کیا ہو، یا آپ کے ذہن میں ہو کہ یار ایسے کیا جائے تو پھر کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ فیوچر کے اباؤٹ ہر بندہ آج کل کے دور میں زیادہ تر میجورٹی جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے اور الجھا ہوا ہے. تو اس کا سمپل اور بیسٹ فارمولہ یہی ہے کہ آپ محنت والی بات تو ہمیں بچپن میں اسکول سے بتائی جاتی ہے کہ جی آپ محنت کریں، آپ سوچ اپنی پازیٹیو رکھیں، کریٹیو سوچ رکھیں، محنت کریں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. اور آپ کسی بھی فیلڈ میں تو آپ اس کو لے کے آگے چلیں تو انشاءاللہ، خواہ وہ تعلیمی میدان ہے، خواہ اگر آپ کی کوئی جاب سیکٹر ہے یا پھر کاروباری سیکٹر ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں بھی دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. بہت شکریہ جی، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. ویورز، آج ہمارے اس پیارے سے بھائی سے جو گپ شپ ہوئی آپ نے سنی، اور اس میں بیسک مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ برائٹ فیس آف پاکستان ہوتے ہیں اور یہ کل کو پراؤڈ آف پاکستان بنتے ہیں. تو یہ جو بات چیت گپ شپ تھی، اس کا لب لباب مقصد یہی تھا. آپ پالیٹکس میں آئیں، آپ بزنس میں آئیں، آپ کہیں جاب کریں، لیکن دو چیزیں جو ستی کی باتوں سے بھی میں نے اس کا رزلٹ نکالا، مورل آف سٹوری آپ کہہ لیں. نمبر 1 یہ کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں. نمبر 2، آپ جو بھی کام کریں اس کو خلوص نیت سے کریں، اس کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ نہ لائیں، تو تب اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. آج آپ نے بہت ساری باتیں سنی، دیکھی، اور کوٹلی ستیاں ایک ایسا علاقہ ہے، میں بارہا وہاں جاتا ہوں، میرے بہت سارے فرینڈز وہاں پر ہوتے ہیں، اور مجھے واقعی بڑا افسوس ہوتا ہے. اتنی خوبصورت ایک ورلڈ لیول کی وہ ٹورزم پلیس ہے کوٹلی ستیاں، اور حکومت سے بھی، ارباب اختیار سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ یوتھ، یہ نوجوان جن کی آپ ہوپ بنے ہیں، یہ آپ سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں، ان کے علاقوں کو جیسے کوٹلی ستیا ہے، اس کو تھوڑا ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دیں، یہاں کو پکنک پوائنٹس بنا دیں، تاکہ وہاں رہنے والوں کو ایک تو روزگار بھی مل جائے اور ان لوگوں کے یہ علاقے بھی دنیا میں دکھائے جائیں. پاکستان بہت خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دیکھتے رہیے اب بول ٹی وی آفیشیل، اور سعید علی بابا کی نیکسٹ رپورٹ کا انتظار کریں.